إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آج کا یہ خطبہ جمعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹیکسٹ میں ہوگا اور اس ضمن میں انشاءاللہ 4 اکیڈمک پوائنٹس جو ہیں ان کو ایڈریس کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، سردیوں میں یا گرمیوں میں،
عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ زندگی کی کیفیت کیا ہے، اسٹیٹس آف پریزنٹ لائف، اور تیسرا پوائنٹ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ نزول کب ہوگا، کس جگہ پر ہوگا، کس مقام پر ہوگا اور کس طرح ہوگا، اور چوتھا لاسٹ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گا، واٹ آر دا ریزنس ٹو سینڈ ہم بیک ٹو دا ورلڈ۔ تو یہ 4 علمی پوائنٹس انشاءاللہ آج کے خطبے میں شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے ایک گاؤں جس کا نام بیت اللحم ہے، اس وقت بھی یہ موجود ہے، جو یروشلم سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف ہے۔ اس مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور عام طور پر یہ معروف ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور اسی بیس کے اوپر کرسچن جو ہیں وہ 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کی کتاب انجیل میں، جو اس وقت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، مختلف اس کی ورژنز ہیں، جیسے لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، پطرس کی انجیل، مرقس کی انجیل، توما کی انجیل، یہ سارے رائٹر ہیں، اس لیے اس کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ اصل کتاب کا نام انجیل ہے۔ اللہ نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی اور قرآن، لیکن عیسائی جو ہے یہ انجیل کی بجائے لفظ یوز کرتے ہیں بائبل۔ بائبل کا مطلب ہے مختلف لوگوں کی کتابوں کا مجموعہ، یعنی لوکا نے جو انجیل لکھی وہ اس کے نام کے اوپر بن گئی، وہ رائٹر ہے اس کا، ریٹن بائی لوکا۔ اس طرح ان کے شاگرد ایک متا تھے، انہوں نے لکھی تو متا کی انجیل بن گئی، مرقس ان کا رائٹر نے لکھی تو مرقس کی بن گئی، یوحنا کی لکھی تو یوحنا نے، تو ہر ایک نے یہ کتاب اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور آپس میں یہ کچھ ملتی جلتی بھی باتیں ہیں اور کچھ تضاد بھی ہے، تو مختلف مجموعے کو یہ بائبل کہتے ہیں، وگرنہ کتاب کا نام انجیل ہی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ تو ان میں جو زیادہ کنفرم انجیل ہے وہ لوکا کی ہے، کہتے ہیں کہ لوکا کی انجیل جو ہے نا اس میں روایات زیادہ بہتر ہیں۔ تو لوکا کی انجیل میں باب جو ہے پیدائش باب 2 اور اس کی آیت نمبر 8 میں لوکا جو رائٹر ہے اس انجیل کا، وہ لکھتا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں پر چرواہے، شیفرڈ گریزیئر جو ہوتے ہیں، چرواہے جو تھے یہ رہتے تھے، اور وہ اپنے ریوڑوں کی، اپنے گلوں کی، ہرڈز کی نگہبانی کھلے آسمان کے نیچے کرتے تھے۔ اس لوکا کی انجیل کی سٹیٹمنٹ کے مطابق آبویسلی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس موسم میں پیدا ہوئے جس موسم میں لوگ باہر سو سکتے ہیں، اور وہ موسم گرمیوں کا ہے، سردیوں میں تو کوئی نہیں سو سکتا۔ آج بھی فلسطین میں دسمبر میں سخت سردی پڑتی ہے، ایون کیا پوری دنیا میں دسمبر میں سخت سردی ہوتی ہے، وہ سردی کے دن ہوتے ہیں۔ تو انجیل میں لوکا لکھتے ہیں کہ جو چرواہے ہوتے تھے یہ باہر کھلی جگہ پہ اوپن ٹو اسکائی سوتے تھے اور اپنے جانوروں کو رکھتے تھے۔
تو اس بات سے، اس کی اسٹیٹمنٹ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کسی گرمی کے موسم میں ہوئی، سردی میں ہرگز نہیں ہوئی، کیونکہ سردی میں تو لوگ باہر نہیں سو سکتے۔ آن دا ادر ہینڈ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب اور اپنے اوریجنل کنٹیکسٹ میں موجود ہے، اس میں بھی اشارہ ملتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں، اے مریم وَخُذِّي، اور ہلاؤ، الیک، اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، اے مریم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تو ساقط، گر پڑے گی، علیہ کے، تمہارے سامنے، رطباً، کھجوریں، جنیات، تازہ۔ اے مریم اپنی خوراک کے لیے کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، تمہارے سامنے تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ یہ اشارہ ہے۔ تو کھجوریں کس موسم میں ہوتی ہیں؟ گرمیوں کے موسم، جون جولائی میں۔ سردیوں میں کھجور نہیں ہوتی۔ کھجور تازہ جو ہے، چاہے وہ نخلستان ہو، چاہے کسی بھی ملک ہو، کھجور ہمیشہ پکتی گرمی میں ہے۔ تو یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں میں کسی موسم میں پیدا ہوئے، سردیوں میں پیدا نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کیوں رکھی گئی؟ یہ مفروضوں کے بنا پر رکھی گئی۔ اس وقت کے رہبروں نے جو سورج پرست تھے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا دیوتا جو ہے وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا، تو انہوں نے بھی 25 دسمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن رکھ لیا تاکہ وہ خوش ہو کر عیسائیت کو قبول کر لیں۔ اور اس کی مثال دوسری یہ ہے، ہمارے مسلمانوں نے بھی برے صغیرے میں قوالی کیوں ایجاد کی؟ کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہندو ساز بہت پسند کرتے تھے، تو مسلمانوں نے بھی قوالی ایجاد کر دی، قوالی کی شکل میں نعت پڑھتے، قوالی کی شکل میں گیت پڑھتے تاکہ ہندو متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیں۔ حالانکہ قوالی حرام ہی ہے، ساز حرام ہے، لیکن ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے قوالی کو ایجاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے سورج پرستوں کو خوش کرنے کے لیے 25 دسمبر کا دن رکھ لیا۔ دل میں کیا تھا کہ یہ جو ستارہ پرست ہے، سورج پرست ہے، یہ عیسائیت کو قبول کر لیں۔ مسلمانوں نے قوالی کیوں ایجاد کی؟ تاکہ ہندو جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کر لیں۔ حالانکہ دین وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور اسی طرح ہی اس کو نافذ کرنا چاہیے اور اس کی پریچنگ کرنی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کا پریزنٹ سٹیٹس، اس وقت ان کی لائف کیسی ہے، وہ کیسے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، ایگریڈ ہیں، سب کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر نازل فرمائے گا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اور وہ شریعت محمدی کو فالو کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ وہ امام مہدی جو اس وقت مسلمانوں کے امام ہوں گے، ان کے پیچھے ایز اے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے اور امت محمدیہ میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، کفار کے ساتھ جنگ کریں گے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور ان کا جو سردار دجال ہوگا اس کو قتل کریں گے، اور 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دے گا۔ اس وقت کے مسلمان آپ
عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھیں گے اور مدینہ منورہ میں دفن کر دیں گے۔ سب کانٹیننٹل بر صغیر جو ہے، اس میں سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ حیات المسیح کا انکار کیا، دوبارہ نزول کا انکار کیا، وہ غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ پہلا بدبخت شخص تھا جس نے یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، وہ فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے دنیا سے۔ کیوں؟ اس نے یہ کہا تاکہ اس کا راستہ سیدھا ہو جائے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دوبارہ نبی آئیں گے، تو وہ کہتا تھا وہ جو آنے والا ہے وہ میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ 1908 میں آج سے تقریباً 114 سال پہلے مر گیا، جہنم میں انشاءاللہ واصل ہو گیا، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آج بھی قادیانی جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پہلی بات جو منوانے کی وہ کوشش کرتے ہیں وہ عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے نہیں آنا۔ جس نے آنا تھا وہ عید نبی کی شکل میں غلام احمد آ گیا۔ آج بھی وہ یہی بات پیش کرتے ہیں، پہلے آپ یہ تسلیم کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اور قادیانیوں کی اس بات کو سپورٹ کرنے والے اس وقت بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی غلام احمد پرویز تھا۔ یہ منکرین حدیث کا سردار تھا، وہ قادیانیت کا سردار تھا، یہ مسلمانوں کا سردار تھا۔ اور دیکھیں نام دونوں کا ایک جیسا، غلام احمد قادیان میں پیدا ہوا تھا، قادیانی ہو گیا، اور یہ غلام احمد پرویزی، منکرین حدیث کا جو ہیڈ تھا وہ غلام احمد پرویز، اور وہ غلام احمد قادیانی، نام بھی آپس میں ملتے ہیں۔ اور ان دونوں نے اس بات کو پراپوگیٹ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ صرف حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور اس وقت کا جو ایک بہت بڑا دانشور جس کو سمجھا جاتا تھا سر سید احمد خان، اس نے بھی اس کو سپورٹ کیا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ اور آج کے دور میں اس باطل عقیدے کو سپورٹ کرنے والا، پرچار کرنے والا جوید احمد غامدی ہے۔ دنیا ٹی وی کے اوپر آتا ہے اتوار والے دن، پروگرام کا نام ہے علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں جہالت اور گمراہی غامدی کے ساتھ۔ ایسے بڑے منطقی انداز سے، ایسی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب بڑا اس کا لہجہ تحمل والا، ہلکا، بہت ہی نرم لہجہ، منطقی انداز میں عقیدے کی پرچار کرتا ہے، اور عام مسلمان بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہتا ہے کیا بات ہے، دلیل دیتا ہے، حالانکہ نہیں، غلط بات ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک دوبارہ نازل فرمائے گا، اور یہی قرآن اور حدیث کا بھی عقیدہ ہے، جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے اور 10 صحیح الاسناد احادیث سے اس بات کو کنفرم کروں گا، وضاحت کروں گا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان لوگوں کی بات، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے اس کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی یہ کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ انہوں نے اور انبیاء کو تو قتل کیا، لیکن انہوں نے میرے رسول عیسیٰ
کو قتل نہیں کیا۔ نبی اور رسول میں نے فرق پہلے بتا دیا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت دے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو نبوت کے ساتھ شریعت بھی دی، اس کو کتاب بھی دیا، اس کو صحیفہ بھی دے، اس کو قانون بھی دے، وہ رسول ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے انبیاء کو تو قتل کر دیا، اس کی تو یہ جرت کر سکے، لیکن انہوں نے میرے رسول کو نہ آج تک قتل کیا اور نہ یہ میرے کسی رسول کو قتل کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کیا؟ لأغلبن انا، کہ میں غالب رہوں گا، ورسلی، اور میرا رسول جو ہے یہ غالب رہے گا، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور طاقتور ہے۔ یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔ یہاں تک بات صحیح ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے نبیوں کو تو ناحق قتل کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی رسول کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی ان کو انہوں نے سولی پر چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، بلکہ بات کیا بنی کہ ان کو شبہ ہو گیا، امبوگٹی ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا۔ یعنی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، پورے معاملے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہوا کیا، یہ اندازے سے اٹکل پچو سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو، اللہ فرماتا ہے اپنی طرف اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا اور غالب ہے۔ بات کیا تھی کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وجوہات کیا تھی ان کو قتل کرنے کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 51 سے 57 تک اس کی وجوہات بیان فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حافظہ بڑا تیز تھا، اور اس کے علاوہ وہ رائٹر بھی بڑے اچھے تھے، خوش خطی بڑی اچھی کرتے تھے، کتابت خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، تورات پر بھی انجیل عبور تھا، انجیل تو ان کو ملی تھی لیکن تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر بھی ان کو بڑا عبور تھا۔ اگر کوئی یہودی تورات میں غلطی کرتا تو اس کی غلطی کی تصحیح کرتے تھے فوراً کہ نہیں ایسا تورات میں نہیں لکھا ہوا۔ اب وہ بابوں کو بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ یہ نوجوان آدمی ہماری تصحیح کرتا ہے، چٹے ہمارے بال ہیں، سفید ہماری داڑھیاں ہیں، ہم بوڑھے بزرگ بابے، اور یہ نوجوان ہماری غلطی نکالتا ہے، اور وہ بھی تورات میں سے۔ اس سے پہلے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام پر مریم علیہ السلام کے حوالے سے الزام لگا چکے تھے، اور اسی پیدائش میں ان کو قتل بھی کر چکے تھے۔
اور اس کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ جو تھے ان کو بھی قتل کر چکے تھے. حوصلہ بڑھ گیا ہوا تھا، اور اس حوصلے کی وجہ سے اب انہوں نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں. انہوں نے مصمم یہ ارادہ کر لیا، کیونکہ 2 انبیاء کو قتل کرنے سے ان کا جگرا جو ہے وہ بڑھ گیا تھا. تو انہوں نے جب ارادہ کر لیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا پتہ چل گیا کہ یہ میرے مخالف بن گئے ہیں، میرے دشمن بن گئے ہیں اور مجھے قتل کرنے کا پروگرام انہوں نے بنا لیا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب احسا، احساس ہو گیا، عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، منہم الکفر، ان کے کفر کا، کہ یہ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ مجھے اب قتل کر ہی دیں گے، احساس ہو گیا، تو اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو بلایا، کالا، کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد فرمائے گا؟ قال الحواریون، جو حواری تھے، امتی تھے، شاگرد تھے، کہنے لگے نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ ہم آپ کی مدد اللہ کے حکم سے کریں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو کچھ نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اطاعت کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہوں میں سے لکھ لو. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، 12 شاگرد تھے. ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، ان کو کہا کہ مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو کون ہے جو میرے ساتھ میری مدد کرے، مجھے ساتھ تعاون کرے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم مدد کریں گے، اور چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس کو مانتے ہیں اور ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب یہودیوں نے کیا کیا؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے خفیہ تدبیر اختیار کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے آسمانوں پر بھی اپنی چال چلی، اپنی تدبیر اختیار کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر تو ہمیشہ غالب رہتی ہے. اب ان 12 حواریوں میں سے ایک حواری، ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا یہودا. اس کو یہودیوں نے کچھ مال دے کر، ورغلا کر عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی. عیسیٰ علیہ السلام چھپ گئے کہ یہ اب تو مجھے قتل کریں گے، تو انہوں نے کہیں چھپ گئے. تو شاگردوں کو تو پتہ تھا، بلایا بھی تھا، ان کو کہا بھی تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، تو شاگرد تو ان کے اپنے ہی تھے حواری. تو ایک حواری ان میں سے بک گیا، یہودا. یہودیوں سے اس نے پیسے لے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی، نشاندہی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں. چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا. اس وقت کی جو رومن امپائر تھی اس سے اجازت لینا ضروری تھا، بغیر اجازت کے حکومت کے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تورات کو ٹیمپر کرنے کا الزام لگا دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہماری کتاب تورات کو نہیں مانتا. چنانچہ گورنمنٹ نے ملحد ہونے کی بنا پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے، قتل کرنے کی اجازت دے دی. قیصر روم جو تھا اس نے سزا کی تصدیق کر دی. لیکن جب
سزا دینے کا وقت آیا، سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، تو اللہ کی قدرت جو ہے، قدرت کاملہ، وہ حرکت میں آئی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اس مقام سے اٹھا کر سمان پر لے گئے، اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حواری یہودی کو، یہودا جو تھا جس نے مخبری کی تھی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی، اور وہ اس حواری کو، یہودا کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے پھانسی دے دی، سولی پر چڑھا دیا، کیونکہ اس کی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی، بنا دی گئی تھی۔ یہودا بہت چیخا چلاخا، بہت چلایا، او میں یہودا ہوں، او مجھے تم جانتے نہیں ہو، میں فلاں ہوں۔ اس نے اپنی تسلی کرائی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اس نے کہا نہیں، تم ہی ہو، تم اب بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ اور اس کو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دے دی، کسی نے اس کی نہ سنی اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس مقام پر فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ ہو گیا۔ شبہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کو شبہ ہو گیا، لیکن جب سولی دے چکے، اب عیسیٰ علیہ السلام پلس 12 ان کے شاگرد، 13 لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک کو تو سولی دے دی یہودی کو، اور باقی 13 ہونے چاہیے۔ اب ان کو پتا چلا کہ ایک بندہ جو ہے نا غائب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے یہ سولی دے دی، یہ سامنے پڑی ہے اس کی ڈیڈ باڈی، اور 11 بندے موجود ہیں، اب 12واں کدھر گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اب ان کو شبہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا اس کو اس کے کرتوتوں اور اس کی مخبری کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر تو لٹکایا گیا، لیکن وہ دن جمعے کا تھا، اور پھر اس کے 3 دن کے بعد جب اتوار کا دن آیا تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر نیچے آ گئے۔ یہ بھی ایک ان کا اپنا کیتھولک جو فرقہ ہے اس کا یہ خیال ہے، اور لوگوں کو دکھائی بھی دیے، اور اس کے بعد دوبارہ آسمان پر چڑھ گئے۔ انجیل کے مطابق اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 33 سال تھی۔ اسی بیس پر عیسائیوں کے مشہور عقیدہ کفارہ مسیح کی عمارت کھڑی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ ان کے اپنے مختلف عقائد ہیں، نظریے ہیں، وگرنہ ان کو یہ شبہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے مطابق جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی مانگی، حواریوں کو بھی بلا لیا کہ کون کون بھائی میری مدد کرے گا۔ حواریوں نے کہا ہم کریں گے مدد، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ سے ایک دعا بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان سے 4 باتوں کا وعدہ کیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 55۔ وہ 4 باتیں کیا تھیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے 4 باتوں کا ان سے وعدہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، تمہیں واپس لے لوں گا، نمبر 1، ورافعک الیہ، اور تم کو اپنی طرف بلند کر لوں گا، یعنی آسمانوں پر اٹھا لوں گا،
ومطہرک اور تمہیں پاک کر دوں گا من الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور چوتھا وعدہ کیا وجائل الذین اور میں بنا دوں گا، قائل کر دوں گا وجائل الذین ان لوگوں کو نتبعوک جنہوں نے تیری اتباع کی، فوق الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ یعنی اے عیسیٰ تیرے ماننے والوں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو، تمہیں نبی اور رسول ماننے والوں کو ان لوگوں پر غالب کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہوگا۔ یعنی تمہیں دوبارہ نازل کروں گا، دنیا میں تم آؤ گے، اس وقت بھی تم پر لوگ ایمان لائیں گے، اور جتنے لوگ ایمان لائیں گے ان لوگوں کو میں کافروں کے اوپر غالب کر دوں گا۔ چار باتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور اسی متوفی کا لفظ کو لے کر یہ غلام احمد قادیانی اور دوسرے جتنے، اور آج کل کے جو یہ جوید غامدی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ متوفی کا مطلب ہے وفات دے دینا، تو اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی، اب وہ زندہ نہیں ہے اور نہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے۔ حالانکہ یہ بات متوفی کا مطلب موت نہیں، اپنی طرف اٹھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رات کو میں لوگوں کو موت دے دیتا ہوں اور پھر جس کو اٹھانا ہوتا ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 42 میں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یہ نیند جو ہوتی ہے یہ ایک موت کی شکل ہوتی ہے۔ تو ان تمام قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ اب بھی اس وقت جو ہے وہ آسمانوں پر زندہ ہے، اور قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں نازل فرمائے گا۔ یہ لاسٹ پوائنٹ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 159 اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ کہ وہ ایمان لے آئے بہی عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موت ہی اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں نزول کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور ہر شخص جو مومن ہوگا وہ ان پر ایمان لائے گا، لیکن وہ کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ میں پچھلے خطبے میں بتا دیا، وہ ایز اے امت محمدیہ میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ان کی اپنی رسالت برقرار رہے گی، وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، ان کی نہ نبوت ختم ہوگی نہ رسالت ختم ہوگی، لیکن کام ایز اے امتی کی حیثیت سے کریں گے اور شریعت محمدی کو فالو کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3440 اور مسلم میں ہے 390 جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں سے عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو ماریں گے اور جزیہ قتل کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ
بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3449 اور مسلم میں 392، اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیسے عمدہ حال میں ہوگے جب تمہارے امام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، یعنی امام مہدی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول فرمائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام کے پیچھے ایز اے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 7282، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ 10 نشانیاں ظاہر نہ فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائی۔ ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، آپ لوگ 1:40 کے اوپر آتے ہیں تو 1 بجے قریب 5 منٹ کم 1 کے اوپر آتے ہیں، وہ پھر بات کی ایک تو سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا یہ ہے کہ موضوع بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، لیٹ کریں تو پھر ویسے نہیں ہے، تو انشاءاللہ باقی حدیث کو سکپ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب دوبارہ دنیا میں بھیجے گا تو اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے 7285 کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر، یہ لد کا مقام جو ہے یہ اسرائیل میں اس وقت بھی موجود ہے۔ آج سے 65-70 سال پہلے، اس وقت تو اتنا ویزے کا پرابلم نہیں ہوتا تھا، میں نے بھی یہ جگہ دیکھی، بالکل ایک گاؤں تھا، PI میں ہوتے تھے تو وزٹ کیا تھا، ایک گاؤں ہوتا تھا، دور دور تک فصلیں تھیں۔ آج اس جگہ پر ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے، پوری دنیا کی فلائٹیں وہاں پہ آتی ہیں، میٹروپولیٹن بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ تو صحیح مسلم کے حدیث 7381 میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں سے نکلے گا اور وہ 40 رہے گا، یعنی 40 دن رہے گا، اور فرمایا وہ ہر جگہ پر جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام میرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عروہ بن مسعود کی ہم شکل ہوں گے۔ تب یہ انفارمیشن تو تب بھی مطلب میں بیان کر سکتا ہوں نا، ٹائم ہو تو، ٹائم نہیں ہے تو پھر اس کو میں کیا کر سکتا ہوں، اسکپ ہی کر رہا ہوں حدیث کو۔ اب جو بات چل رہی ہے اس میں بات وہ ختم ہو جائے گی، کم ہوگی، کیونکہ بیان نہیں کی جا سکتی، 35 منٹ ہو گئے ہیں۔ اور پھر دجال کو قتل کریں گے، اور صحیح بخاری کی سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے 3887، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 416، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 4081، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تو آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر، ویسے تو 7 آسمانوں پر ہر نبی سے ملاقات ہوئی، لیکن ان تینوں سے ملاقات اکٹھی ہوئی۔ اللہ نے کوئی سسٹم ایسا بنایا ہوگا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی قیامت کے بارے میں انفارمیشن ہے؟ انبیاء سے پوچھا کہ کیا قیامت کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں، اللہ کو علم ہے۔ لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا قیامت کا تو مجھے علم نہیں، لیکن اتنی بات اللہ نے ضرور بیان فرمائی ہے مجھ سے کہ قیامت سے پہلے مجھے زمین پر نازل ضرور فرمائے گا، دوبارہ دنیا میں مجھے قیامت سے پہلے بھیجے گا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو دنیا سے ایک دفعہ ایگزٹ ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے مجھے وہ دنیا میں ضرور بھیجے گا۔ ان تمام حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت نہیں کیا، بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ یہ جو عقیدہ منکرین حدیث کا دوسروں کا ہے کہ وہ فوت ہو گئے اب دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، بالکل باطل عقیدہ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ٹائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔